بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اس کا مطلب اور اس کا ترجمہ بتاؤں گا، کہو گے ہاں، اس سوال کا جواب۔ اب اس پہ ایک حدیث لگاتا ہوں، قال رسول اللہ، اس لیے بات پکی کروں گا، یا تو قرآن یا حدیث، سب سے مضبوط بات کوئی تو ہوگی، ہماری آپ کی غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ اور رسول کی بات غلط۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کما تکونوا یولی علیکم۔ اب سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی قوم گناہ کھل کے کرنے لگے، بے حیائی کھل کے کرنے لگے، فحاشی کھل کے کرنے لگے، گناہ کو گناہ نہ سمجھے، جھوٹ کو جھوٹ نہ سمجھے، توجہ رکھنا، جب قوم گناہوں میں پھنس جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا اپنی طرف کو پلٹ کے۔ ہم اس وقت یہ تو آ رہے ہیں نا ظلم سے، تھوڑی کٹھن ہوگی تقریر لیکن سنو گے اور اطمینان سے۔ جب ظلم ہوتا ہے جس قوم پر، اب قرآن کی آیت پڑھی تھی نا میں نے، ظلم کرنے والوں پر اللہ تعالی وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ظلم کرنے والوں پر، گناہ کرنے والوں پر، اللہ کے راستے سے ہٹنے والوں پر اللہ تعالی ظالم حکمران بھیج دیتا ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکسبون، بالکل کھلے لفظوں میں، ان کے برے کام کرنے کی وجہ سے۔ اب تھوڑا سا دکھاؤں، دیکھو اپنے اوپر دیکھو، توجہ رکھیں، ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جاتا ہے، مسجد ڈھا دی، مدرسہ ختم، کسی کا گھر ختم، کسی کو بغیر غلطی کے اندر، یہ ساری چیزیں ہیں، کہیں کوئی کسی کو مار دے، مگر مجھے بتاؤ یہ تو مسجد اور مدرسے کا معاملہ ہے، اگر کوئی دین کو ڈھائے تو کیا ہوگا؟ مدرسے کے ڈھانے سے دین نہیں ڈھاتا، مسجد کے ڈھانے سے دین نہیں ڈھاتا۔ ڈھونڈو تلاشو دین کو ڈھانے والا کون؟ کون دین کو ڈھا رہا ہے؟ کون دین کو گرا رہا ہے؟ کس سے پوچھو گے؟ ناظم صاحب سے پوچھو، قاری صاحب قبلہ بہت اچھے، ان سے پوچھو، شاعر صاحب سے، ان سب کی بات غلط ہو سکتی ہے، میری بھی غلط، تمہاری بھی غلط، پھر کس سے پوچھنا؟ ایسے سے پوچھو جس کی بات غلط ہونا۔ نبی سے پوچھو، نبی کی ہر بات سچی۔ آقا آپ بتائیں کون دین کو ڈھا رہا ہے؟ دین کو ڈھانے والا کا لوگوں
جنگل میں مت ڈھونڈو، بیابان میں مت ڈھونڈو، ادھر ادھر مت ڈھونڈو، اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ نبی فرماتے نماز دین کا ستون ہے۔ آقا فرماتے جس نے نماز پڑھی، نماز کو قائم کیا، اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اب دیکھو اپنے بیٹوں میں، صبح کو فجر میں دیکھنا، ظہر میں دیکھنا، عصر میں دیکھنا، مغرب میں دیکھنا، عشاء میں دیکھنا، دین کو دشمن ڈھا رہے ہیں تمہارے بیٹے۔ بھائی نبی کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، ہمیں دوسروں پہ بات پہ جانا، پہلے اپنے کرتوت دیکھو۔ بیٹیوں کو دیکھو، فجر میں دیکھو کیا پڑھ رہی ہیں، ظہر میں دیکھو، عصر میں دیکھو، مغرب میں دیکھو، عشاء میں دیکھو۔ اب دین کو ڈھانے والے غیر ہوئے تمہاری بیٹیاں، پہلے میں بعد میں تو۔ کبھی سوچا تم لوگ نا، ہم لوگ حدیثوں سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، بس موبائلوں میں سن لیا، کود لیا، باندھ لیا، ہو گیا کام۔ آقا فرماتے من ترکہ فقد ہدم الدین۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ جمعہ پڑھنے والا چوراہے پہ ارے بڑا برا ہو رہا ہمارے ساتھ، ارے بڑا تم کتنا اچھا کر رہے ہو دین کے ساتھ۔ 8 دن کی نماز چھوڑ کر کے کہنے والا۔ ایک اشارہ ملتا قرآن شریف کی آیت میں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں تم بڑے اچھے سمجھ رہے تھے، مگر ان کے پاؤں میں بیڑی، ان کی کمر میں بیڑی، ہاتھوں میں جہنم کی طرف کھینچ کے لے جایا جائے گا۔ سمجھے کہاں لے جائے گا؟ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ لوگ حاجی صاحب تم ادھر کہاں؟ تم تو بڑے نیک تھے، بڑے اچھے تھے، بہت بڑھیا تھے، تم تو یار بڑا دین کا کام کرتے تھے، تم کیوں جا رہے ہو ادھر؟ تو دوسرے جائیں گے تو وہ یہی کہیں گے، اعلان ہوئے گا یہ کیوں جا رہے ہیں ذرا بتا تو دو، ارے جا تو رہے ہو مگر بتا تو دو، تو کیا کہیں گے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ کیا قرآن کی بات غلط ہو سکتی؟ یہ وہ ہیں جو اذان ہوتی تھی مسجد سے منہ موڑ کے چلے جاتے، اذان ہوتی تھی گھر میں پڑے رہتے، اذان ہوتی تھی موبائل سینے پہ رہتا تھا، اذان ہوتی تھی ان کے کان پہ چونے رہتی تھی، پڑے پڑے سوتا تھا، ٹائم گزارتا تھا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ اللہ قرآن شریف کی آیت ہے، غلط ہو سکتی ہے؟ اب ڈھونڈو دین کو ڈھانے والے کون؟ گناہ اتنے کھل کے ہونے لگے، اتنے کھل کے، کوئی بھی مسلمان کا بیٹا شراب پی کے تمہیں مل جائے گا، یہ کھل کے گناہ نہیں ہو رہا ہے؟ پھر کائے کو رو رہے ہو، ارے ہمارے ساتھ بڑا برا ہو رہا، تم کتنا اچھا کر رہے ہو۔ 1500 سال پہلے نبی نے فرمایا تھا کما تکونوا یولی
علیکم، جیسے تم ہو جاؤ گے ویسے ہی تمہارے اوپر بنا دیا جائے گا. سمجھ رہے میری بات؟ ذرا سوچو اور کرو. اب اگر تمہیں ادھر کو بدلنا نا تو پہلے اپنے آپ کو بدلنا. یہ چیخنے چلانے سے کام نہیں چلے گا. پکڑے جاؤ گے مارے جاؤ گے. اور کتنے مر گئے؟ صحیح بتا رہا ہوں میں، کام کی بات بتا رہا ہوں. جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. اشارہ سمجھ رہے میرے؟ جس کی لاٹھی، تم یہاں بیٹھے بیٹھے فلسطین کا نا ہائے مر جائیں گے کود جائیں گے فلسطین، کیا مرے گا؟ کیا پہنچائے گا تو وہاں جا کے؟ کیا کر لے گا؟ کچھ نہیں. صرف ایک ہی ہتھیار ہے تیرے پاس، مسجد میں جا کے نماز پڑھتا اور رو رو کر کے ان کے لیے دعائیں کرتا. اس کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں. خالی دوسروں کو اکسانا، خالی کیا بتاؤں. بس ذرا سوچو، اپنے اوپر غور کرو. اپنے اوپر غور کرو. تم اس کے کام میں کیسے آ سکتے ہو؟ ان لوگوں کے کام میں کیسے آ سکتے ہو؟ صرف کام میں آنے کا طریقہ یہی جو میں بتا رہا ہوں. کھل کے شراب پی جا رہی ہے، 15 سال کے لڑکے نشہ کر رہے ہیں اور انجیکشن لگوا رہے ہیں. 15 سال کے لڑکے اس میں پی رہے. اور یہ تو چھوڑو، 15 سال کے لڑکے موبائل چلا کر کے تیری میری بہن بیٹیوں سے موبائل پہ چیٹنگ سیٹنگ کر کے مجنون اور بیکار اور برباد ہوتے چلے جا رہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے اماں کون ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے ابا کون ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ کا ڈر کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے نبی کا خوف اور شرم کیا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے فجر کا ٹائم کس وقت ہو رہا، ظہر کا ٹائم کس وقت ہو رہا، عصر مغرب عشاء کا ٹائم کس وقت ہو رہا. جو قوم اپنے راستے سے ہٹے گی تو اس پہ ظلم کی وجہ سے ظالم بادشاہ، ظالم حکمران مسلط کر دیا جائے گا. یہ جو ہم جھیل لیں، تم جھیل لو، یہ ان لوگوں کی وجہ سے. ذرا سوچو، نبی کی بات غلط ہو سکتی کیا؟ کبھی سوچا؟ لڑکیوں کو دیکھو، لڑکیوں کو اتنی بے حیائی، کھل کے بے حیائی. اگر ان کا بس چلے نا، جملہ غلط آ رہا میری زبان پر روک دیا. جس کا دوپٹہ ہٹ گیا ادھر کو، اس کا سینہ کپڑوں کے اندر دکھائی دے رہا، اس کے چلنے کی حیات، اس کے ادھر کے کپڑے اور اس کی بناوٹ سجاوٹ پوری ساری کی ساری، بالوں کا لہرانا، کمرے چلانا، بھوئے چلانا، یہ ساری چیزیں ہمارے گھر میں آ گئی ہیں. تو یہ کم ہے ظالم بادشاہ پتھر برسیں گے، پتھر. دیکھو اپنے گھر میں دیکھو. صحیح بتا رہا ہوں. دعا جو مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جہنم کے آگ کے عذاب سے بچانا، جہنم کی آگ سے بچانا، عذاب سے بچانا. اور تم وہ کام کر رہے ہو کہ آسمان سے بارش نہیں، پتھر برسنا چاہیے. پتھر. بنی اسرائیل کے زمانے میں لوگوں کے پر نکل آئے. معلوم ہے کیوں؟ کسی نے اگر پر والا جانور، مرغی وغیرہ اگر کسی کی چرا لی، اللہ نے پر نکال دی. لوگ سمجھ گئے مرغی چور. بندر بنا دیے، بندر. ٹڈی بھیجے، ٹڈی خون پی نہ پائے. پتھروں کی بارش ہوئی ہے، پتھروں کی بارش. زمینیں پھٹ گئی، دھس گئی، آسمان ٹوٹے گرے، بجلیاں گری. پچھلی امتوں کو دیکھو. وہ تو جب میرے محبوب آئے تھے تو اس لیے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، جس کی وجہ سے ہم اور آپ بچے ہوئے. تبھی تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.
سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب کو رحمت بنا کر کے بھیجا جو بچے ہوئے ہو، ورنہ کارنامے ایسے لڑکی اس حال میں پھر رہی ہیں کہ میرج ہال میں بجلی گر جائے. بجلی کہتے ہو اپنے آپ کو. ابھی حسین پاک کا نام لیا اتنا کود رہے. اچھی بات معلوم ہے کہ کون ہے حسین پاک؟ جانتے ہو تم؟ حسین پاک وہ ہے جن کی رگوں میں فاطمہ سیدہ فاطمہ کا دودھ ہے اور حضرت علی کا خون ہے اور نبی کا نور ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ حضرت امام حسین اور حسن. وہاں کربلا میں کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ حضرت امام حسین کی گردن کٹی شہید ہوئے لیٹے. حضرت عباس کے بازو کٹے شہید ہوئے لیٹے. ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں، لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں. وہ تو ڈائریکٹ حضرت علی کے بیٹے ہیں. ڈائریکٹ حضرت عباس کے بازو کٹے وہی کربلا میں لیٹے. اون محمد سیدہ زینب کے بیٹے حسن حسین کے بھانجے شہید ہوئے وہاں پر لیٹے. حضرت علی اصغر 6 مہینے کے شہید ہوئے. کوئی بستر لگا ہوا نہیں. ہمارے لیے صوفہ لگ رہا، کرسی، ساری چیزیں. وہ تو گرم گرم ریت پہ شہید ہوئے لیٹے. سید زادیاں جن کے لیے قرآن کی آیتیں اتری ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. قرآن کی آیتیں اتری ہیں. ان سیدزادیوں کے خیمے میں آگ لگا دی. او بچوں، اے چادر والو، اے بیٹا، او کالی بنیان، سمجھو یار. توجہ رکھو میری طرف. جانتے آپ ان کو؟ ان لوگوں کے سیدزادوں کے خیمے میں آگ لگا دی تھی. آگ 3 دن سے بھوکے اور پیاسے تھے. سیدزادوں کے خیمے میں آگ. اور وہیں پر تمہیں معلوم ہے ان کے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں بلکہ ہتھکڑیاں ڈال دی گئی تھی. ہتھکڑیاں آنکھوں میں آنسو تھے. دین کو بچانے چلے تھے. نانا کے دین کو بچانے چلے. تم تو بہت پکے سچے حسینی ہو نا. تم نے بھی اپنے یہاں کربلا بنانی ہوگی. وہاں اصلی کربلا تھی. تمہارے یہاں بھی ایک کربلا ہے. 10 محرم کو تمہارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ چورن چاٹ کی دکانیں لگتی، حلوے پراٹھے کی دکانیں لگتی، میلے ٹھیلے لگتے تمہارے یہاں، مٹھائی کی دکانیں لگتی ہیں تمہارے یہاں. کون سی کتاب میں تم نے پڑھائی جو وہاں پر کربلا میں بھوکے اور پیاسے تھے اور تمہاری بیٹیاں 10 محرم کے میلے کو جا رہی ہیں؟ میلے کو فیشنیلے کپڑے پہن کر کے کونیاں مار رہی ہیں. 10 کی عزتیں لوٹ جاتی ہیں. میلے ٹھیلے. سنبل کا علاقہ علم دیکھے ہوں گے تم نے. میں بھی بچپن میں جب سنبل میں پڑھا ہوں تو مجھے معلوم ہے. نیزے دیکھے ہوں گے. نیزے تم نے دیکھا ہوگا کتنے آدمی عورتیں وہاں پہ دین کو بچا رہے تھے، یہاں پہ غنڈہ گردی کر رہے. اور اس کا نام حسینی. اس کا نام حسینی. اگر پتھر برسے تب بھی کم ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. امام حسین پاک کی شہادت اصل میں یزید کی موت ہے. بتاؤں کیسے؟ امام حسین جب شہید ہوئے ان کا ایک ہی بیٹا بچا تھا جن کا نام امام زین العابدین. آج دیکھو وہاں پہ ایک بچا تھا، پوری دنیا میں کتنے سید ہیں. اور یزید کے بعد کسی کی ماں نے آج تک اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا. تو یزید کی موت ہوئی نہیں. حسین پاک کی شہادت کیوں؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. مرگ فارسی کا لفظ ہے، اس کو بولتے ہیں موت. موت یزید، یزید کی موت. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے.
قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ اب سبحان تم اللہ۔ ایمانداری سے بتا سکتے ہو تمہارے یہاں کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا؟ بتا سکتے ہو؟ غنڈہ گردی ہو رہی، میلے ٹھیلوں میں لڑکی جا رہی ہیں، لڑکے جا رہے ہیں، موبائلوں پہ پہلے وعدے ہو جاتے ہیں۔ کئی کربلا ندی کے کنارے پہ، کھیت کے کنارے پہ ہوتی ہے۔ اتنی بے حیائی کے بیان کرنے میں ہمیں شرم آتی ہے، کیونکہ ہمارے گھر کی بات ہے۔ یہ لڑکیاں جو محرم کے میلے میں جا رہی ہیں تو امریکہ سے آ رہی ہوں گی، یہ تو انگلینڈ سے آئی ہوں گی، یہ تو یورپ امسٹرڈم سے آئی ہوں گی، گلاسکو سے آئی ہوں گی، افریقہ امریکہ سے آئی ہوں گی، عراق و ایران و کویت سے آئی ہوں گی۔ یہ ہماری تمہاری بہن بیٹی ہے۔ چلے جھنڈا لے کر کے بیٹیوں کو روکا نہیں جاتا، چلے اسلام کو بچانے بیٹیوں کو روکا نہیں جاتا۔ اتنا نہیں کر سکتے ہو کیا؟ توجہ رکھو میری طرف۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، اور تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، اور تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اب ذرا دیکھو اپنے کارناموں پر، دیکھو ہم کتنے گناہوں میں کھل کر کے گناہ کر رہے ہیں۔ بیاہ شادی میں اپنی بیٹیوں کو آج سے روک لینا، یہ سارے کے سارے راستے، سارے کے سارے راستے دین کو ڈھانے کی طرف جاتے ہیں۔ نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کی بیٹی، میں تو ننگی کہوں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، آقا نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ کیا ہوں گی؟ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ میں کیرلا میں جب پڑھتا تھا تب میں نے سمجھ میں نہیں آیا اس وقت، میں نے کہا کپڑے پہنے، میں صافہ پہنوں پھر کوئی کہے ننگے سر، کپڑے پہننے کے باوجود پھر ننگے ہونے کا مطلب کیا؟ میں نے پوچھا یا سیدی ما معنی، پوچھا عربی میں وہاں بولی جاتی ہے، انہوں نے بتایا، انہوں نے باریک کپڑے کے تعلق سے بتایا، مگر آج آنکھوں سے دیکھ کے کئی معنی سمجھ میں آ گیا۔ 5000 کے کپڑے پہنی ہیں مگر عورت کی کوئی چیز چھپ رہی ہے، اور جو نہ چھپے وہ ننگی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یار نبی 1500 سال پہلے آج کا دیکھ رہے تھے، اور واقعی دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے، اور کوئی غیب کا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود۔ نبی فرماتے ہیں ایک وقت وہ آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آج اگر تمہیں اس حدیث کا ترجمہ دیکھنا ہے تو شادی والے گھر چلے جاؤ، میرج ہال میں چلے جاؤ، جا کر کے دیکھ لو، 2000 کے کپڑے ہوں گے، 500 کے کپڑے ہوں گے، 5000 کے کپڑے ہوں گے، مگر عورت کے جو چھپانا چاہیے وہ نہیں چھپتا ہوگا۔ دوپٹے کا کام کیا مجھے بتاؤ؟
سر سے لے کر کے یہاں تک اس کے کمر تک جتنا بھی عورت والا جسم ہے وہ چھپنا، مگر دوپٹے کا کیا بنا دیا انہوں نے؟ یہاں کلپ لگا کے اس مڈھے پہ ٹانگتی ہے، یہی رہی ہے، ادھر کو بتا جائیے، یہ بولو ہوتا نہیں ایسے ٹانگتی، اور اگر کوئی لگائے گی بھی تو یہاں سے کلپ یہ نیچے کو کر لے گی، مطلب تاکہ جسم دکھے، اور اگر بات کرے گی نا تو ادھر سے بار بار دوپٹہ پھینکے گی تاکہ نیچے سے اندر کا جسم دکھے۔ یہ کوئی اب چھپی ہوئی بات ہے جو میں تمہیں ایسے بتا رہی ہوں، تم سب نہیں دیکھ رہے ہو، نہیں دیکھ رہے ہو۔ اور جس کی نئی نئی شادی ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا تو اب باہر جانے کا پاسپورٹ کے ساتھ ویزا بھی بن گیا۔ جس کی نئی نئی شادی ہو جائے تب تو اسے جسم کھولنے کا ایسا سمجھو، کپڑوں کے اندر ہی ہے، میں تو کھولنا کہہ رہا، کھولنے کا اسے پاسپورٹ بھی مل گیا اور ویزا بھی مل گیا، اور نہ ابا کچھ بولے نہ اماں کچھ بولے نہ کوئی کچھ بولے، یہ نئی نئی شادی ہوئی ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، تو مرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب گناہ زیادہ ہونے لگتے ہیں، جب گناہوں کو گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے تو اس وقت اللہ تعالی ظالم بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ اب اس کو گناہ سمجھے ہی نہیں جا رہا، اور دروازہ کہاں سے کھلا بتاؤں؟ یہ کام اماں کا تھا، اماں کا، مگر اماں بالکل لاپرواہ، اماں بالکل بابلی، اماں بالکل پاگل۔ سننا میری بات، اماں کا مطلب کیا؟ دھڑا پڑ بچے پیدا کرتے ہیں۔ اگر یہی مطلب ہے تو وہ تو کام تو کتیا بھی کر دیتی ہے۔ برا مت مانیو، جو بات سچ ہے وہ کہہ رہا ہوں۔ ماں کا مطلب کیا ہے بتاؤں تمہیں آج؟ کس سے پوچھو گے؟ چلو ماں کا مطلب کسی ماسٹر صاحب سے نہیں، کسی امام صاحب سے نہیں، کسی مفتی صاحب سے نہیں، کسی مولانا صاحب سے نہیں، کسی پیر صاحب سے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، نبی سے پوچھو، نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے، نبی سے پوچھو آقا ماں کیا ہوتی ہے ذرا بتا دے، میری مائیں سن لے، بہنیں سن لے۔ یہ جو شادیوں میں نا بھالو بنی پھر رہی ہیں، بے سونڈ کے ہاتھی جو گھوم رہے ہیں، یہ شادیوں میں اماں جو ہے نا، یہ اماں، نبی فرماتے ہیں اطلبوا العلم من المہدی الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ ایک بات بتاؤں تمہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ باتیں بتانا پڑتی ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں مگر ان تک یہ بات پہنچانا ضروری ہے، ہم تقریر کے علاوہ کسی اور اعتبار سے نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں کچھ عورتیں اتنی گجریائی ہوتی ہیں، گجریائی سمجھ رہے ہیں؟ مطلب بے تکلف، بے حیا کہنا نہیں چاہ رہے، منہ پھٹ پھٹ، کسی بھی مولانا سے اٹھا کے موبائل پہ باتیں کر لیتی ہے، مولانا سے بھی بات کرنا جائز نہیں، کسی بھی شاعر سے اٹھا کے بات کر لے، شروع میں حضرات یہ مسئلہ بتا دیو، مسئلہ بتاتے تسلا ہو جاتا۔ یہ بات تم نے موبائل میں سنی ہوئی نا، اس لیے حضرت کہ مسئلہ والا مسئلہ نہیں ہو، تسلا، اس لیے تم ہنس گئے، لیکن بات سچ ہے۔ کیا ضرورت ہے تمہیں؟ کسی عالمہ سے پوچھو، کتنی لڑکیاں ایسی ہیں، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو مولاناؤں سے، شاعروں سے، مقرروں سے، توبہ استغفر اللہ، غیر مرچہ مولانا اور شاعروں کو بھی جائز نہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟
شروع پوچھیں گے حضرت یہ مسئلہ جیسے بڑی پرہیزگار جیسے بڑا علم سیکھنا چاہ رہی ہے کجریائی کا علم سیکھنا نہیں چاہ رہے، اگر اسے مسئلے کی ضرورت ہے تو اپنے شوہر سے پوچھے اور شوہر کو وکیل بنائیے، کہے کسی مولانا کو فون کر کے تم پوچھو پھر تم مجھے بتاؤ. یہ طریقہ ہے. مگر شوہر کی کا مانے گی؟ شوہر تو اس کے نزدیک ناکارہ ہے، نکما ہے، بیکار ہے، کیونکہ ٹریکٹر ٹرالی ہو گیا، ٹرالی ٹریکٹر ہو گیا. شوہر بھی تو اتنے بیکار ہو گئے، اتنے بیکار ہو گئے، للو پلو ہو گئے. ہاں رہے نہیں. ارے نماز پڑھیں گے روب رہے گا جب تک بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈال کے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بازار میں گھومے گا، مارکیٹ میں گھومے گا، جھولے جھلائے گا، سرکس لے کے جائے گا، اسے دوستوں سے ملائے گا، بے حیائیوں کے راستے پہ جائے گا، تو وہ تجھے دیکھ کے دوپٹہ رکھے گی؟ وہ بتاؤ، دوپٹہ رکھے گی؟ تو میں جو بتا رہا تھا وہ بات سنو. عورتوں کو کچھ مسئلے یاد کرنا ضروری ہے، اور یہ ماں کی ضرورت ہے اپنی بیٹیوں کو بتائے. باپ نہیں بتا سکتا بیٹی کو، بھائی اگر عالم ہے وہ بھی نہیں بتا سکتا بہن کو، باپ اگر عالم ہے وہ بھی اپنی بیٹی کو نہیں بتا سکتا، یہ ماں ہی بتا سکتی ہے. تمہاری اس طرف دھیان نہیں ہے. اس اماں کو کپڑے بناتے بناتے شوہر کو مات ڈالا ہی نہیں، خون پی لیا خون. مگر یہ چیزیں نہیں سیکھے گی. کون سا مسئلہ میری بہن سن لے، تو اپنے گھر کو مدرسہ بنا لے. مدرسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھنے والی لڑکیاں نہیں. مدرسے کا مطلب یہ اگر تیری بیٹی ہے یا بیٹا ہے چھوٹا سا کھانا کھانے بیٹھے تو فوراً دسترخوان لگا، کہو پہلے ہاتھ دو، ایسے بیٹھو، چھوٹے چھوٹے لقمے چبا چبا کر کے یا واجدو یا واجدو یا واجدو پڑھ پڑھ کے کھاتے رہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان بھالوؤں کو پتا ہے، انہیں یہ پتا سونے کا ریٹ کیا چل لیا، انہیں یہ پتا ہے کہ فلاں کی بیوی نے اتنے جوڑی کپڑے بنائے، اس کے بندے ملے ہیں، اس کی چٹیاں ملی ہے، مجھے کچھ نہیں ملا. یہ پتا ہے. ان کا چیک اپ کراؤ تو آدھے آدھے پھپڑے خراب نکلیں گے حسد کے مارے. اب وہ بیٹا ایک دن پوچھے گا امی یہ بتاؤ دسترخوان کیوں بچھایا جاتا یا واجدو کیوں پڑھا جاتا ہے؟ تو یہ ماں بتائے گی بیٹا دسترخوان پہ کھانے سے 70 گنا زیادہ برکت ہوتی ہے، یا واجدو پڑھنے سے اگر اس میں کوئی زہر ہو یا نقصان دینے والی چیز ہو وہ نقصان نہیں دے گی بلکہ شفا بن جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. یہ انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں تو یہ پتہ ہے میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے چیک اپ کرا لو. جب چیک اپ میں نہیں آیا نا تو 2-4 عورتیں چڑھا گئی، بولی تم میاں کو دکھا، ایسے ٹھیک نہیں ہوگی میاں. اور بعد میاں بھی اتنا بڑا گنڈا ہے، اللہ معاف، اتنا مارا جائے گا میاں کو قبرستان میں. ان کی بات کر رہے ہوں جو خراب ہے، کیونکہ میں تو پیدا ہی میاں کے گھر میں ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ ارے الگ کمرے میں بند کر کے اس کی ہوا اتار رہا، حد ہو گئی. یہ کون سی ہوا؟ 3 روٹی کھاتے ہو 1.5 کی عقل رکھو. اور وہ کہہ رہی ہے او ایکسیڈنٹ جو کرایا تھا نا ہم نے ہی کرایا تھا تمہارا، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، لے کے ہی جائیں گے. کہہ رہی ہے لے یار لے ہی جاتے. اور تم اتنے بابلے ہو، اتنے سیدھے ہو، اتنے بھولے ہو، تمہیں کچھ پتہ نہیں ایمان لیا. 3 روٹی کھاتے ہو 1.5 کی عقل رکھو. اس ماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی زینے کی آڑ میں کبھی کپڑے ادھر کو پھینک کے بات کر رہی، کبھی ادھر کو، اور کچرا کے آدھا گھنٹہ کس سے بات کر رہی. چلو باپ کو پتہ نہیں ہے کام پہ چلا، لیکن اس ماں کو تو پتہ ہے نا
میری بیٹی کس سے ٹھلا ٹھلا کے بات، یہ ماں پاگل ہے کیا؟ جب محلے میں باتیں اڑنے لگتی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگتی ہیں، تو آتی ہے روتا ہوئی پتہ نہیں میری بیٹی پہ جادو کرا دیا، کوئی ہوائی اثر ہو گیا، کسی نے دماغ پلٹا دیا۔ کوئی جادو وادو نہیں ہوا، اس اماں کی کمر پہ 3 لٹ مارو، توڑ دو کمر، یہ جادو اترے گا۔ ارے ذرا سوچو تو یار، پھر کہہ رہے ہیں یار مسلمانوں کے ساتھ بڑا برا ہو رہا، مسلمان بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ عیسائیت تمہارے گھر میں آ گئی، نصرانیت تمہارے گھر، شادی ہو رہی ہے تو عیسائیوں کے طریقے پر، شادی ہو رہی ہے تو یہودیوں کے طریقے پر۔ مسلمانوں کا طریقہ تو یہ تھا کہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھے، وضو بنا کر کے قرآن شریف پڑھے۔ مسلمانوں کا طریقہ یہ تھا کہ اگر جھاڑو مارے تو قرآن پڑھتی ہوئی، برتن دھوئے تو درود پڑھتی ہوئی، برتن مانجے تو درود پڑھتی ہوئی، سبزی بنائے، ناشتہ بنائے، خود بھی بنائے، بسم اللہ پڑھ گئے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ تھا، اور یہ گانے گاتے ہوئے گا رہی ہے، چل رہی ہے تو فلموں کے ڈھنگے پر کھا رہی ہے، تو چٹیاں جھٹک رہی ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہودیوں کا۔ صرف نام کے مسلمان، کام کے نہیں ہو۔ اب بات یہ چل رہی تھی، وہ کہے گا امی یہ پڑھنے سے کیا ملے گا، تو جواب دے دے۔ اب جیسے ہی بیٹی تھوڑی سی بڑی ہو، ماں کہے بیٹی دوپٹہ یہاں سے اوڑھو، اس لیے سر ڈھک کے کھاؤ گی، اللہ کی رحمت برسے گی۔ جب 12-15 سال کی ہونے لگے، اس کا عورت والا جسم جب لڑکی کا ہونے لگے، ظاہر ہونے لگے، دکھنے لگے، تو اسے دوپٹہ اوڑھنا سکھائے۔ بیٹی یہ جسم مجھے بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں دکھنا چاہیے۔ اگر کبھی بغیر دوپٹے کے بیٹی آ جائے، ماں پکڑ کے ایک تماچا مارے، اندر لے جا کے ذرا 2-4 اور مارے، کان کھول کے سن لے، جان سے مار دوں گی اگر آج کے بعد تیرا دوپٹہ سر سے اترا اور سینے سے ہٹ گیا۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، اور اسلام یہ کہتا ہے عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی عزت، شرم و حیا، غیرت اور پردہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون ماں بتائے گی؟ جس ماں کو پتا ہوگا، اور جب اس بھالو کو پتہ ہی نہیں ہے، سمجھے؟ جب ماں خود دوپٹہ نہیں اوڑھ رہی ہے تو کس کا دوپٹہ اوڑھوائے گی جناب؟ بیٹی کہہ سکتی اماں تمہارے تو 10 کلپ پھکے پڑے ہیں، 10 کلپ۔ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ اب جب لڑکی جوان، جب لڑکی بالغ ہو جائے، بالغ، جو مسئلہ بتا رہا تھا، عورتیں یاد کریں اپنے شوہروں کے ذریعے، کسی مولانا سے پوچھیں، خود فون نہ کریں، فون کسی کو نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھنا۔ اور ماں باپ کو ہماری بیٹی نا حضرت سے بات کر رہی ہے، مولانا سے بات کر رہی ہے، شاعر صاحب سے بات کر رہی ہے، مسئلہ پوچھ رہی ہے، ادھر مسئلہ ہو گیا، روکو روکو روکو، کہہ کے جا رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی بات؟ چاہے امام صاحب ہو یا قاری صاحب ہو یا میں ہو یا تم ہو، روکو۔ اب سنو، جب لڑکی بالغ ہوتی ہے، بالغ، کچھ باتیں ایسی ہیں نا جو تھوڑی شرم والی باتیں، لیکن پہنچانا بہت ضروری ہے۔ مبارکباد دینا ان کمیٹی والوں کو۔ جب بالغ ہوتی ہے کوئی بھی لڑکی، ہماری ہو آپ کی ہو، تو مہینے میں اس کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، ناپاک ہوتی ہے، وہ اس وقت قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ، عبادت اللہ کی۔ اس ماں نے بتایا اپنی بیٹی کو کہ کتنے دنوں ناپاک رہتی ہے؟ کون بتایا؟ اس ماں نے یہ بتایا کہ بیٹی ناپاک رہ رہی ہے تو کس کس چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، بیٹی ناپاک رہ رہی ہے تو کیسے کپڑے پہنو، کون سا کپڑا پہنو، کس انداز میں رہو، کب پاک ہوگی، کیسے پاک، یہ مسئلے کون بتائے؟ باپ بتائے گا بیٹی کو؟ نہیں۔ بھائی بتائے گا بہن کو؟ نہیں، بلکہ کون بتائے گی؟
ان ماؤں کو ہوش ہے؟ یہ جو پان کھا کھا کر کے یہ منہ پوپلے کر کے جو پچکاریاں مار رہی ہیں، سب ماں کو پتا ہے یہ؟ ارے اس لڑکی کو پتہ ہی نہیں پاک کب ہے ناپاک کب ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ طریقہ کیا سکھائے یہ ماں سکھائے۔ کچھ مسائل ایسے جو ماں ہی بتا سکتی ہے، اس کو بتائے بیٹی خون کتنے دن آتا ہے، اگر 3 دن سے کم آئے گا تو کیا ہوگا، 10 دن سے زیادہ آئے گا تو کیا ہوگا، خون کتنے طریقے کا ہوتا ہے، کیسے کپڑے پہنے، کس حال میں ماں کی ضرورت ہے، ماں بتاتی ہے۔ گھوم رہی ہے باغلی بنے میں، یہ بتانا لازمی ہے، اس لیے بتا رہا ہوں کتابیں پڑھ لو، نہیں ہے تو اپنے شوہر کے ذریعے کسی مولانا سے پوچھو، شوہر کے ذریعے۔ بیٹی کو جب تم اس کی چٹیا کر سکتی ہو، بال کاٹ سکتی ہو، کہیں خون نکل آئے اس کو پوچھ سکتی ہو، پٹی بندھوا سکتی ہو، یہ بھی ایسے ہی ضروری ہے جیسے کھانا کھلانا ضروری ہے، جیسے پانی پلانا ضروری ہے، مگر ماں کو پتہ ہی نہیں۔ یہ مسئلے وہ ہیں جو جلسوں میں جلدی بیان نہیں ہوتے۔ میں بھی اگر چاہوں نا ابھی شعر پڑھ پڑھ کے اور تمہیں جنت کی اور خوشخبری اور سب سنا سنا کر کے، نوٹ تم بھی یہی جتنے توڑا کے رکھے نا سب یہی دے جائیں گے، مگر مسئلہ بتانا بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو دیکھنا، انہوں نے کیسے کیسے روپیہ 2 روپے 50 100 روپے اکٹھے کر کے تم سب لوگوں نے ان کا ساتھ تو جلسہ ہوا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ میری بہنیں سن لے، اس بات کو ہنسی میں نہ لے، برائی میں نہ لے، مذاق میں نہ لے، انہیں ابھی سے سیکھ لینا چاہیے کہ ہماری بیٹی 10 سال کی ہوئی ہے، کتنے سال میں اس سے پوچھتے رہے روزانہ، مطلب حالات دیکھتے رہے، ساتھ میں رہ رہی ہے کہ کب بالغ ہو رہی ہے، فوراً اس سے پہلے اسے نماز سکھا دے، روزہ سکھا دے، ساری باتیں سکھا دے، پاکی اور ناپاکی اور غسل کرنے کا طریقہ بتا دے، اور ناپاکی کے دنوں میں کون سے کپڑے پہنے، کہاں سے کپڑے پہنے، اگر میڈیکل سے کوئی چیز لانے کی ضرورت ہے، کوئی کپڑا وغیرہ، تو یہ ماں کسی بھی انداز سے اپنے شوہر سے منگائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ یہ ماں کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹیوں کا پورا خیال رکھے، جب شادی ہو جائے گی تو شوہر کے ذمہ داری۔ سمجھ رہے میری بات؟ اب بات یہ چل رہی تھی جناب والا ہم پر یا پر اس قوم پر، ظالم بادشاہ کب بٹھایا جاتا ہے، حکمران ظالم کب بٹھایا جاتا ہے، تو پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ نبی فرماتے اس وقت بٹھایا جاتا ہے جب لوگ گناہ کھل کے کرنے لگتے ہیں۔ اب دیکھ لو کھل کے کر رہا ہے، زنا اتنا عام ہو گیا، یہ سارے راستے زنا کی، بعض لڑکے بھی ایسے لفنگے، ایسا لگتا ہے ان کے گھر میں ان کی ماں ہے ہی نہیں، بہن ہے ہی نہیں، ان کی ماں نے انہیں پیدا کیا کہ نہیں کیا۔ سن لو میری بات، شادی میں جائے گا نہیں ہے، شادی میں بال ٹیڑے بھیڑے کر لے گا اور گال اتنے رگڑوا کے آئے گا، نائی کی دکان پہ، سیلون کی دکان، اتنے رگڑوا کے آئے گا، بالکل ہو جائے گا خون نکلنے والا، بالکل لال، اور ہو کر کے گلے میں چین، ہاتھ میں یہ، اب شادیوں میں گھوم رہا، بھائی بھائی کرتا پھر ادھر ادھر ایسے چھانک رہا جیسے پورانا کتا۔ تم نے دیکھا ہوگا بات، اس کی اماں کہاں ہے، اس کے ابا کہاں ہے، اس کا بھائی کہاں ہے، کھل کے گناہ، شرم و حیا غیرت ہی نہیں، اس کے گھر میں اس کی ماں نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، یہ وہ چیز ہے جو کھل کے ہو رہی ہے، کھل کے۔ یہ تم نے 15 سال کے لڑکوں کو، 14 سال کے لڑکوں کو جو موبائل دیا، کیوں دیا موبائل؟ یہ فیکٹری چلا رہا ہے، کارخانہ چلا رہا ہے، ٹرک چلا رہا ہے، بسیں چلا رہا ہے، ہوائی جہاز، کیا چلا رہا ہے یہ؟ رات کے 2 بجے تک جو پڑے اپنے گھروں میں موبائلوں پہ لگے، کیا چلا رہے ہیں؟ کیا؟ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دو اور کہو حضرت ایسا تعبیز کر دو کہ میرے بیٹے کا ہاتھ نہ جلے، ہو پائے گا؟
حضرت دعا کرتی ہو میرا بیٹا بگڑے نہیں، ہو پائے گا؟ بگڑنے کی مشین تو تم نے دے دی، بگڑنے کا آلہ تم نے دے دیا ہے۔ یہ رات و رات جو موبائل پہ چیٹنگ کر رہا ہے، سیٹنگ کر رہا ہے، اس سے بہت بڑی بربادی۔ اسکول پڑھنے والے لڑکے بیکار ہو گئے، اور مدرسے والوں سے کہہ کے جاؤں گا موبائل پہ کنٹرول کرنا، مدرسے کے بچوں کو ہاتھ لگنے مت دینا، سمجھ رہے؟ جب مولانا ہو جائے تو موبائل رکھے جیسے ہم رکھتے، کیوں؟ پہلے جو تھے ہم کتابیں لے کے جاتے تھے، جب جسپور میں پڑھاتے تھے بدرولو میں تو کتابیں لے کے جاتے، اب ہمارے موبائل میں کتاب بھری پڑی ہے موبائل، جب دیکھا ٹرین میں دیکھا، بس میں دیکھا، گاڑی میں دیکھا، اپنے پڑھتے ہوئے چلے گئے۔ اس کام کے لیے موبائل ہے، اور تم نے کس کام کے لیے بنا؟ نبی سے پیار کرنے کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، یاد سرکار کو سینے سے لگائے۔ آج جاہل بھی گئے، آج جاہل بھی عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، بچائے رکھنا۔ اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا۔ کہیے یا رسول اللہ، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا۔ سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ کے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا۔ مدینے کی بات آئی تو سن، ایک سید صاحب کچھوچا شریف کے سید صاحب، ان کا نام سید مظفر میاں، کچھوچا شریف کے آلے رسول۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ اس عمر کے بزرگوں نے، وہ ایم پی بھی رہ چکے، مجاہد الدورہ بھی ان کو، انہوں نے ایک کلام لکھا جب مدینے کی بات آئی، اسی طرز میں سنو، پڑھوں یہ شعر پورا طرح۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو۔ موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، کہیے آمین آمین آمین۔ موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو، جینا لکھ۔ اب اگر ہمیں ظالم بادشاہوں سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ گناہوں سے بچنا پڑے گا، اچھے کاموں کی طرف آنا پڑے گا۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
انما بے شک اموالکم تمہارے مال و اولادکم اور تمہاری اولاد فتنہ کیا ہے؟ فتنہ نہیں ہے، آزمائش کیا ہے؟ تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ کیا ہے بولو؟ آزمائش۔ بتاؤں کیسے؟ توجہ رکھو۔ ایک مرتبہ میرے نبی تقریر کر رہے تھے اور تقریر کرتے کرتے ٹائم دیکھ لوں، ایک منٹ، اچھا 12:30 34 منٹ ہو گئے۔ تقریر کرتے کرتے اس دور میں نا نبی سے پہلے لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دبا دیا کرتے تھے، لڑکیوں کو بوجھ سمجھتے تھے، یہ کہتے تھے داماد نہیں بنے۔ تو کچھ صحابہ کے 3 لڑکی 2 لڑکی ہوتی تو نا اپنے آپ کو تھوڑا کم تر سمجھتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں سنو، کوئی بات نہیں جانے دو، کوئی بات نہیں جانے دو، کیونکہ ابھی اگر میں چٹکلے سنانے لگوں نا تو سب کو مزہ آئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو 3 بیٹیاں دے اور وہ ان کی صحیح پرورش کر دے تو جنت کا حقدار۔ سبحان اللہ۔ خوش ہو گئے 3 بیٹیوں والے، رے یار ہم تو غلط سمجھ رہے تھے بیٹی کو، بیٹی کی وجہ سے جنت۔ ایک صحابی کھڑے ہو کر کے کہنے لگے آقا سونے آقا پیارے آقا پوری دنیا سے نرالے آقا، اگر جس کے پاس 3 نہیں ہے 2 بیٹیوں تو کیا معاملہ؟ نبی نے فرمایا اگر جس کی 2 بیٹیاں ہو اور صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار۔ اللہ سمجھ، جب اتنا کہا تو جن کی 2 بیٹیاں تھیں وہ بھی خوش ہو گئے۔ اب ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آقا اگر اجازت ہو تو میں بھی پوچھ لوں۔ صحابہ نے دیکھا کتنا پوچھو گے، کیا کرو گے؟ مگر اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ وہ صحابی کہنے لگے آقا اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو 1 بیٹی دے اور اس کی صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ۔ مگر جملہ سنو صحیح پرورش۔ اب یہاں تو یہ بات آ گئی، اور دوسری حدیث نبی فرماتے ہیں ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور اگر نبی کسی کو منع کرتے، کسی کو روک دے تو کوئی مولانا کی بس نہیں جنت میں لے جائے۔ اگر نبی جس کو منع کر دے تو پیر صاحب جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ ایک پیر نکلا کم وقت، وہ 3000 روپے میں نمازیں معاف کر رہا ہے، اتنا بڑا نالائق نکلا۔ 3000 روپے میں 3000 روپے میں نمازیں معاف، ڈائری پہ لکھ کے دیتا۔ کچھ لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہیں، جب تقریر کا نمبر آیا تو بھاگ گیا۔ بہرحال اللہ اس کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ اگر نبی منع فرما دے تو کوئی نماز جنت میں نہیں لے جا سکتی، روزے نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، جلسہ نہیں، میں نہیں، تم نہیں۔ اگر نبی جس کو منع کر دے تو کوئی مائی کا لال جنت میں۔ نبی فرماتے سلا 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ کون کون بتاؤں؟ نبی سے پوچھو۔ آقا فرماتے نمبر 1 العاق لوالدی، ماں باپ کا کہنا نہ ماننے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو تکلیف
دینے والا، ماں باپ کو ناراض کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب کمیٹی والوں تم سن لو، اور بھی نوجوانوں تم سن لو، یہ مت سوچنا یار ہم جلسہ کر دیے سید صاحب کو بلا ان کے ہاتھ چوم لیے، ان کے ہاتھ چوم لیے، کام بیڑا پار، اور اماں کو تکلیف دے رہا ہوں، ابا کو بھی تکلیف دے رہا ہوں، تو مجھ جیسے اگر 1000 لوگ بھی آ جائے نا تب بھی اگر ماں باپ ناراض ہیں تو تمہارا بیڑا پار نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے میری بات؟ اتنے کہتے نہیں اتنے لوگ بیٹھے، مشکل سے 2-4 ایسے ہوں گے جو اپنی ماں کے ہاتھ چومتے ہوں گے یا باپ کے، اور ہم اگر پہنچ جائے نا تو لوگ کھڑے اتنا ہاتھ چومتے، ناک لگاتے، ناک ایسے رگڑ دیتے، پھکنے بلا بلا کے، سمجھے؟ ایسے بھی کر دیتے یار۔ تم کھائیے کیا چینل والوں کھائیے، تو ہضم کائے کو کر کے آئے جب کھائے نہیں، خالی گیس بن رہی ہوگی۔ توجہ رکھو میری طرف، توجہ نا۔ اور یہ سفید صدری والا بیچارہ تھوڑا سا ہی کھاتا، 8-10 پلیٹیں کھاتا۔ عمیر نام عبید، بڑا بھوکا بیچارہ، آواز بھی نہیں نکل رہی۔ توجہ نا میری طرف سنو، ماں کے ہاتھ نہیں چوم سکتے، باپ کے نہیں چوم سکتے۔ نبی فرماتے ماں باپ کا کہنا نہ ماننے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے تمہارا کیا حال ہے، اور تمہیں پتہ نہیں ہے میرا کیا حال ہے۔ میں تو صافہ باندھ کے وضو بنا کے جبہ پہن کے آیا ہوں نا، تم سوچ رہے بڑے اچھے ہوں گے، مگر کیا پتہ میں ہی جانوں میرے کرتوت کیا ہیں۔ اور تم بھی بڑی ٹوپی اوپی لگا کے آئے ہو میرے پاس، اور کیا پتہ کہ خالی جمعہ پڑھ رہے ہو، سمجھے؟ کوئی پتہ نہیں، اور ٹوپی ایسی لگا کے سمجھ رہے؟ بہرحال مسلمانوں کی شان ہے ٹوپی لگایا، اور 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ کتنے ٹائم کی؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ عورتوں پر بھی، عاقل بالغ مرد و عورت پر 5 وقت کی، مسلم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، مگر عورتوں میں بعض اتنی بڑی سنیچر ہے جمعے کو بھی نہیں نہاتی، جمعہ بھی گول مار دے، اور چولہا روزانہ پھوٹے گا، چولہا سمجھ رہے؟ یہ روزانہ پھوٹے گا۔ اب نبی فرماتے ہیں نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر کوئی ستاتا ہو، تکلیف دیتا ہو تو آج سے توبہ کر لی، جلسہ کامیاب ہو جائے۔ نمبر 2 دیوس جنت میں نہیں جا سکتا، وہ ماں باپ جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، وہ ماں باپ جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے شادیوں میں، میرج ہال میں، میلوں میں، ٹھیلوں میں، عرسوں میں، مزار پر بازار میں گھوم رہی ہے، وہ ماں باپ جن کی بیٹیاں موبائلوں پر چیٹنگ سیٹنگ کر رہی ہے، اور وہ ماں باپ ان کے چال چلن سے راضی ہے، تو وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے۔ نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ لاؤ اس کی ٹکر پہ مجھے بات یاد آ گئی نا، پہلے بازار میں گھوڑے بکتے تھے، بکری بکتی تھی، بکرے بکتے تھے، بیل بکتے تھے، خچر بکتے تھے، گدھے بکتے تھے، بھینسے بکتے تھے، اور اب شادی کے موقع پر لڑکے بک رہے ہیں، لڑکے 4-4 لاکھ روپے میں تو منگنی ہو رہی ہے، منگنی، سمجھے؟ 4-4 لاکھ روپے ایک گیگلا سونے کی چین مانگا، چین، سونے کی چین، تیری کمر میں چین پڑے گی، جب گرج پڑے گا نا کمر میں تب تیرے دل کو چین پڑے گی، سمجھے؟ گیگلے، اتنا جہیز، اتنا یہ، اتنا وہ، اور وہ اماں مجری، اس کے بہو پسند نہیں آتی ہے جب تک اس کے کان نیچے کو لٹک جائیں، اسے چاہیے جھمکی، 1 تولے کا کنڈل، یہ پہنے گی اماں۔ بہنوں کا بھی منہ ٹیڑھا رہتا ہے جب تک پاسیب نہ ملے، زیوری نہ ملے،
شادی کے موقع پر لڑکے بک رہے ہیں، تھوڑی سی کمائی ہونے لگی نا، احمد آباد جا کے کمانے لگے یا سعودی عرب جا کے کمانے. ابا کہتے ہیں بھیا ایسا کرو حاجی جی مکان دے دو، چائے پی لو، کوئی رشتہ ہو تو یار میری ٹکر کا ذرا رشتہ دلوا دیو، ٹکر کا تیری ٹکر دے کے قبرستان میں نکلے گی. اب دیکھ رہے ہیں ٹکر، بولے بھائی تیری ٹکر کیا ہے؟ گھر پہ تو آؤ نا، ٹیلس رکھی پڑی ہے، پتھر لگا پڑا، وہاں پلاٹ لے لیا، وہاں ٹکر کا آدمی دلوا دیا. یہ چل رہی ہے ٹکر. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا. نمبر 2 جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں، فیشنیلے کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں، وہ دیوس ہے. دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. نمبر 3 ورجلۃ النساء، وہ لڑکے جو لڑکیوں کی وضاقت بنائے ہوئے، گلے میں چین، کانوں میں کنڈل، ناک میں نتنیاں، ہاتھ میں چوڑی کڑے چین، اور اب تو ربڑ بینڈ، بالوں میں کنگا. کیا بنے گا؟ چھکا تو بن گیا. ارے بھائی زیور کون پہنتا، لڑکی یا لڑکا؟ اب لڑکی تو بن نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے لڑکا بنایا، مگر بیچ میں اٹک گیا. اور بیچ والا کون ہوتا؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ کبھی نہیں ملا تمہیں تالی بجاتے ہوا؟ اتنے بڑے بڑے بال، ربڑ بینڈ، اور ایسے کولے مٹکاتے ہوئے جا رہا، کوئی سمجھے گا آپا جا رہی ہے، آپا. اور جب پلٹ کے دیکھا تو آپا نہیں تھی، آپ تھے. آپ ایسے حالات. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ، ان باتوں کا عمل کرو گے، بولو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے، بولو بچاؤ گے، اور اپنی بیٹیوں پہ، اپنے گھر والوں پر توجہ رکھو گے. تمہیں پورے ہندوستان کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں. ہر ماں باپ اپنے اپنے گھر پہ کنٹرول کر لے. اگر ہر ماں باپ نے اپنے اپنے گھر پہ کنٹرول کر لیا تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ پورا معاشرہ سدھرتا ہوا نظر آئے گا. اب اگر ان لوگوں کو ہٹانا ہے، اپنے اوپر سے ظالم بادشاہ کو، ظالم حاکم کو ہٹانا ہے، تو تمہیں نیکیوں کی طرف آنا پڑے گا، گناہوں سے بچنا پڑے گا. اور اگر گناہوں میں ایسے ہی کرتے رہے تو ہر سال پٹو گے، کٹو گے، ٹوٹو گے، تم پر اور زیادہ ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جائیں گے، اور پھر بھی تم قبضے میں نہیں آؤ گے تو کہیں اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیجے گا، عذاب نازل ہوگا، تب بھی تمہیں عقل نہیں آئے گی. دھیرے دھیرے ایمان اٹھتا چلا جائے گا، ایمان اٹھتا چلا جائے گا، علم اٹھتا چلا جائے گا، بنا میں مسلمان رہ جائیں گے. دھیرے دھیرے قیامت کا وقت قریب. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آج کے بعد نمازوں کی پابندی کرو گے، برائیوں سے بچو گے، ماں باپ کی عزت کرو گے، بولے انشاءاللہ. کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.